اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تمکنت دی، اور اس لیے بھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنے عمل میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، یقیناً میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں، کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت مجھے اپنے ارادے سے پھسلانا چاہتی تھی، اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کے شوہر نے کہا بے شک یہ سب تم عورتوں کی فریب کاری ہے، تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطاکاروں میں سے تھی۔ اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، ہم تو اسے یقیناً سری گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔